آپ تو کیا پتا کیا گفتگو ہوگی. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں اب پنڈال لگے ہوئے ہیں, کرسیاں لگی ہوئی ہیں, اسٹیج لگا ہوا ہے, بات چیت کے سب معاملات تیار ہیں. ادھر سے جو ہے وزیر اعظم ہندوستان کی آمد کے لیے بگل بجا ہیں. لیجیے جی, وزیر اعظم صاحب جو ہے داخل ہوئے یوں کرتے ہوئے, یہ میں رکھ دوں, اور آ کے وہ ایک کرسی کے اوپر بیٹھ گئے. ٹھیک ہے, اب جناب بگل بجا پاکستان کے وزیر اعظم کی آمد پہ. لو بھائی, ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ آ کے منموہن سنگھ کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھنے لگے. منموہن سنگھ نے کہا اسٹاپ مسٹر پرائم منسٹر, اسٹاپ. ہمارے وزیر اعظم نے بوائے بیکاز یہ جو میرے برابر والی کرسی ہے, یہ کرسی جو ہے سونیا گاندھی کی ہے, آپ تیسری کرسی پہ بیٹھے. بات چیت میں ٹینشن تو یہیں سے شروع ہو گئی. آپ میری بات سنیں. نہیں, ابھی پوری بات نہیں بتائی ابھی میں نے. اب کیا ہوا, ہمارے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب اٹھے دوسری کرسی سے اور تیسری کرسی پہ بیٹھ گئے. اب جب بیٹھ گئے تو منموہن سنگھ نے ہمارے وزیر اعظم سے پوچھا, یہ سر یہ بتائیں آپ کو سری نگر کیسا لگتا ہے؟ ہمارے وزیر اعظم اصل میں مجھے تو سری پاوے جو ہے نا بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں. منموہن سنگھ क्षमा کیجیے, بات یہ ہے کہ یہ جو سری پاوے ہیں یہ ہمارے دھرم میں جو ہے یہ بھرشٹ ہے, یہ بھرشٹاچار ہے, یہ ہم نہیں کھا سکتے. تو اس کے بعد یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا کہ دسو تانوں ملتانی حلوہ کیوں لگتا ہے؟ وزیر اعظم منموہن سنگھ, ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ آپ کے ملتان سے کسی نے مجھے ایک DVD بھیجی تھی جس پہ لکھا ہوا تھا ملتانی حلوہ. اب میں نے جب وہ DVD ملتانی حلوے کی CD پلیئر میں ڈالی تو اس میں بہت عجیب و غریب قسم کے ڈانس تھے. ہمارے وزیر اعظم نے کہا کوئی گل نہیں, اب میں جو آپ کے لیے لایا ہوں وہ لایا ہوں کھانے والا ملتانی حلوہ. منموہن سنگھ یہ بتائیے پھٹے گا تو نہیں؟ میں کہا نہیں, آپ یہ کھا کے تو دیکھیں, آپ یہ کھا کے تو دیکھیں. اس کے بعد منموہن سنگھ نے کہا کہ جی یہ بتائیے مہاشے کہ ہندوستان کیسے آنا ہوا؟ ہمارے وزیر اعظم نے کہا بات چیت کے لیے. تو منموہن سنگھ نے کہا اچھا تو کریں. ہمارے وزیر اعظم نے کہا نہیں, پہلے تو اسی کرو. منموہن سنگھ نے کہا نہیں, میں اتنی جلدی دوبارہ نہیں کر سکتا, میں پہلے کر کے آیا ہوں. نہیں, میں کشمیر کی بات کر رہا ہوں, کشمیر پہ بات چیت. پھر کیا بات چیت شروع ہوئی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں. منموہن سنگھ کہنے لگے کہ جی کشمیر ہمارا ٹوٹ انگ ہے, بس مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا. ہمارے وزیر اعظم نے کہا مگر سر جی آپ نے تو کہا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ بات چیت سے حل ہو جائے گا, گفتگو سے حل ہو جائے گا. وزیر اعظم ہندوستان نے کہا ہاں تو بات چیت ہو گئی, مسئلہ حل ہو گیا, کشمیر ہمارا ہے. اب آپ جائیں اور جا کے ہندوستان کو میں پھریں اور کاجو کھائیں. آپ میرا وقت خراب کر رہے ہیں. وقت تو اب آ گیا ہے کہ ہندوستان کو سبق سکھا دیا جائے. کیسا سبق؟ A فار ایپل مگر کشمیر کا, B فار بادام مگر کشمیر کے, C فار چلغوزے مگر کشمیر کے, D فار دردانہ مگر کشمیر کی. ہم ان کے بغیر رہ نہیں سکتے. آپ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں؟ آپ خود کیا کرتے ہیں؟ آج کے بعد دوبارہ کبھی اس سوال کی طرف توجہ مت دینا کہ میں کیا کرتا ہوں. مجھے صرف ایک بات میرے دماغ میں اٹکی ہوئی ہے مقصود صاحب, وہ یہ اٹکی ہوئی ہے
کہ یہ عراقی صحافیوں کا نشانہ اتنا خراب کیوں ہے؟ یہ اس بات کا ذکر خود کا ہو چکا ہے پہلے، اس بات پہ ہم کر چکے ہیں، سب کر چکے ہیں نا. مگر ایک بات ہے، بتائیے، دنیا کا کوئی صدر کسی جگہ الوداعی تقریب میں جاتا ہے تو وہاں وہ کھانا کھاتا ہے. یہ دنیا کا پہلا صدر ہے جس نے میری بات سنیے آپ، کھایا. میری بات سنیں، یہ پروگرام امریکہ میں بھی دیکھا جا رہا ہے. وہ پروگرام بھی امریکہ میں دیکھا گیا. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، کتنا برا لگا ہوگا جب لارا بش نے اپنے میاں سے پوچھا ہوگا کہ او ڈارلنگ تم عراق گئے تھے، کیا کھا کے آئے؟ کیا جواب دیا ہوگا بش نے؟ بش پپی. بش پپی نہیں، جوتے ہش پپی کے ہوتے ہیں. اگر آپ اس طرح کی باتیں کرنا ہے تو آپ جا سکتے ہیں. آپ میری اخلاقی حدود کو کراس کر رہے ہیں، مجھے یہاں سے کوئی نہیں بھیج سکتا. ایک بات ہو گئی، اس کا بار بار ذکر کیوں کر رہے ہیں آپ؟ میں تھوڑی کر رہا ہوں، اب تو امریکہ کا بچہ کرا ہے. میں نے تو ایک امریکن کو گانا بھی اس پہ گاتے ہوئے سنا ہے. کون سا؟ بار بار پھینکو، ہزار بار پھینکو، یہ پھینکنے کی چیز ہے 10 نمبر کا جوتا. تالی ہو تار چنٹ تار چنٹ تار چنٹ تالی ہو تالی ہو چچی. بار بار پھینکو، ہزار بار پھینکو، یہ پھینکنے کی چیز ہے 10 نمبر کا جوتا. تالی ہو تار چنٹ تار چنٹ تار. بات یہ ہے محترم، برا وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے. ہاں، عراقی صحافی پہ آ گیا، اللہ اسے بچائے. آپ نے بتایا نہیں آپ خود کیا کرتے ہیں. آج تو یہ سوال کر لیا ہے، آئندہ 30-40 برس جب بھی آپ ملیں کبھی جرت مت کیجیے گا یہ سوال کرنے کی کہ میں کیا کرتا ہوں. کیا کرتے ہیں؟ خیر، میں بتاتا ہوں آپ کو. میں اب ڈھیلے جوتے بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. پوچھئے کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی کنفرم نہیں ہے، لیکن مجھے اندر کی چھپی آئی ہے کہ اب پاکستان میں بھی پریس کانفرنس کے اندر صحافیوں کا جوتا لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی. اب پریس کانفرنسز جو ہیں وہ مدرسوں میں ہوا کریں گے تاکہ صحافی جوتے اتار کے جائیں. یہاں کے حالات عراق جیسے نہیں ہیں. اگر جنگ ہو گئی تو ہو جائیں گے. دیکھیے، جنگ کبھی نہیں ہوگی کیونکہ امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے. ہمارے بھی وزیر اعظم نے ویسے کہہ دیا ہے، ہمارے وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ اگر جنگ مسلط کی گئی تو ہم منہ توڑ جواب دیں گے. کس طرح دیں گے؟ بھائی اگر کچھ نہیں تو کم از کم موبائل فون کے اوپر منموہن سنگھ کو ڈرا تو سکتے ہیں کہ بھائی بات ایسی بات نہیں ہے. دنیا کی جو بہترین افواج ہیں ان میں پاکستانی فوج آتی ہے. ہمارے جو اسلام آباد ہے نا، اسلام آباد میں ایک شاہین میزائل ایک چوک پہ لگا ہوا ہے. امریکہ نے اس پہ سفید رنگ پھروا دیا ہے اور نیچے لکھوا دیا ہے کہ گجرانوالے کی مشہور کلفی.